السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارے شو کی غالباً یہ 17ویں قسط ہے، 16ویں قسط، 13ویں یا 14ویں، خیر ہم نے گنتی چھوڑ دی بیکاز وہ یہ جو چیز ہے اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ. واٹس امپورٹنٹ واز وٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈسکور ہیئر اینڈ واٹس مور امپورٹنٹ از کہ جو آپ لوگوں کی ای میلز آ رہی ہیں، جو آپ کے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں، جو آپ کے میرے پرسنل ای میل پہ بھی کافی سارے کچھ ایسے لیٹرز اور آئے ہیں جو کہ بہت سارے سوالات، اور مزے کی بات ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں یہ وہ سوالات پوچھ رہے ہیں. یہ ایک زبردست ای میلز آئیں گے جو آئی ہیں جو کہ میں لیٹر آن اس شو پہ پڑھوں گا، جو کہ انگلینڈ سے یا یورپ میں جو مقیم پاکستانی ہیں اور وہ اقبال کی ٹیچنگز کو جس کو سمجھ رہے ہیں، اسرار خودی اور جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ زائنسٹ ایجنڈا اور پاکستان کے ساتھ جو یہ سارا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، ایک جو جنگ کا ایک سما ہمارے پاکستان میں بندہ ہوا ہے، اور اس فنومنا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور روز کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں تھرو دا پوئٹری آف اقبال. السلام علیکم زاہد صاحب، حکیم صاحب. اب جبکہ پورے میں جو بھی آج ای میل پڑھ رہا ہوں اور ایس ایم ایسز آ رہی ہیں اس میں سب لوگ آپ کو حکیم کے لقب سے خطاب کر رہے ہیں، تو آئی تھنک یو لائک اٹ. Well, I have no It's choice. better than a doctor. Better than a doctor, It's better than definitely. doctor. But then I have no choice. Yeah. You gave me the name. Yeah, I mean, you have a choice, you can, but I think people like it because جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، جو مجھے بھی اب ایسے ہی لگتا ہے کہ میں نیند میں بھی ہوتا ہوں تو مجھے آپ کا پورا نام زاہد حامد نہیں میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں میں حکیم صاحب سے پوچھوں گا. علامہ اقبال کو حکیم الامت اسی وجہ سے کہا جاتا تھا. پہلے زمانے میں حکیم اس کو نہیں کہتے تھے جو لوگوں کا علاج کرتا تھا. حکیم اس کو کہا کرتے تھے جو حکمت کی باتیں کرے، وزڈم کی باتیں کرے. حکمت سے لفظ حکیم نکلا ہے. سو علامہ اقبال کو جب حکیم الامت کہا تھا، علامہ اقبال نے تو کسی کو جشاندہ نہیں دیا ہوگا آج تک، لیکن انہوں نے جو حکمت کی باتیں کی، انہوں نے جو پوری قوم کو بیدار کر دیا، پوری قوم کی بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دی، اس وجہ سے وہ حکیم الامت تھے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور ہمارا اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ. ہم تو صرف اپنے بزرگوں سے سیکھ کر جو اللہ نے رزق ہمیں دیا اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں. I'm not teaching you anything. I'm only sharing the risk which Allah has blessed us. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو اورا ہے اس میں ایک بڑا زبردست گلو بھی ہے. کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں اس شو پہ، جب بھی ریکارڈ کرنے کے لیے شو آتا ہے، تو جو وارمتھ آپ سے ملتی ہے وہ ٹو بگن ود وہ ایک ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. اور آبویسلی جو باتیں ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میں جیسا کہ اس شو جب سے یہ شو سٹارٹ ہوا ہے اور اس شو کی کامیابی کی ایک یہ مثال میں دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ شو جو ہے اس قسم کے ڈفرینٹ جکسپوز اوپینینس کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہا ہے. کہ پہلے یہاں تو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے بالکل ڈرتے تھے اور بالکل کوئی بات نہیں کرتے تھے. پھر یہاں جیسا کہ اقبال کی جو فلسفی ہے اس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے ایک بڑی شدید قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اس کی بات کرتے ہیں. تو اس کے باوجود جو محبت اس سارے پیغام کے تھرو ہمیں مل رہی ہے، ان ساری ای میلز کے تھرو اور خطوں کے تھرو، اور جو میں عام لوگوں سے ملتا بھی ہوں، اور میری ایک دوست ہیں جو انہوں نے مجھے کبھی زندگی میں سیریسلی نہیں لیا، تو اس دن ان کو میں نے ایک شو لگا ہوا تھا لاسٹ ویک 2 ویک پہلے، تو میں وہ شو بیٹھ کے ان کے ساتھ دیکھ رہا تھا. تو آفٹر دا شو واز ڈن تو اسے کہ دس از ریئلی ریولیوشنری، دس از یو آر ریئل ریولیوشنری بٹ یو گونا پے فار دس. کہ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں تو اگلے چند آنے والے سالوں میں بھوکے مرو گے، یا تم مارے جاؤ گے، یا تو یعنی کہ تمہارا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو حالانکہ جو لوگ اگری بھی کر رہے ہیں اس ڈاکٹرن کے ساتھ وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس راہ میں مشکلیں ہی مشکلیں. تو آج ہم ان سب لوگوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں یہ جو کس قسم کے یہ لوگ ہیں، جو کون لوگ ہیں who are against us, because as we've decided today me and حکیم صاحب کہ either you're with us or you're against us. اور ان قریب کوئی ہم اس کو فتویٰ بھی دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنی سیویئر، جس کو اٹس ایکچولی سیویئر کائنڈ آف اپوزیشن آف آلموسٹ بینگ اینگری اباؤٹ دا فیکٹ کہ وی آر ڈسکسنگ اقبال. اٹ واز لائک یو نو کہ یار گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اس قسم کا ایک بہیویئر ہے. علی یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ اپنے وقت کے ہر ریفارمر، ہر مجدد، ہر ریولوشنری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا جو سٹیٹس کو ہے، جو سسٹم ہے، وہ اس کو ریزسٹ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر پڑے، اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنی تکلیف، اس لیے
کہ جو مشن اور میسج آپ لے کر اٹھے تھے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ریڈیکلی ریولوشنری تھا. ہر دور میں جو ریفارمر آئے گا، ہر دور میں جو شخص اپنے دور کے خداؤں کو گالی دے گا، جو خداؤں کو توڑے گا، اپنے وقت کے جو بت توڑے گا. حضور نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت توڑے تھے. آج بھی ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اپنے دلوں میں، اپنے سینے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی تہذیب میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے کاروبار زندگی میں بت بنائے ہوئے، جو کہ ہم نے کافی اور جو بہت تفصیل سے ڈسکس کی ہے اس بات کو. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جب آپ لا الہ الا اللہ کا میسج لے کے اٹھیں گے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جھکا جو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. یہ جو کانسیپٹ آف توحید ہے، دا کانسیپٹ آف بلیونگ اینڈ سرینڈرنگ اونلی ٹو ون اللہ سبحانہ و تعالی از سچ اے ڈائنامک امیزنگ کانسیپٹ. Why is it so difficult in people's minds? ریزن بینگ یو سی، انسان نے اپنی ذات سے لے کر، اپنے نفس، اپنی ایگو سے لے کر، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر جو نیگیٹو ایول فورسز کا بیس ہے، نفس ہمارا، اس کا جو ہے، اس سے لے کر اپنے زمانے میں ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے درمیان میں آتی ہے، جس کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے، لوگ اس کو پوجا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کو. کوئی اپنی دولت کو، کوئی اپنے عہدے کو، کوئی اپنی فکر کو، کوئی اپنی سوچ کو، کوئی اپنی خواہش نفس کو. اور جب بھی اقبال جیسا کوئی شخص آئے گا، یا ہم اقبال کے میسج کو ریوائیو کرنے کی بات کریں گے، تو چند کیٹیگریز آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی. اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ اقبال کی اس زمانے میں جو ریزسٹنس اور مزاحمت کی گئی، سب سے زیادہ مزاحمت کرنے والے تنگ نظر ملا تھے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں اس کے اوپر. ایک کیٹیگری تنگ نظر ملا کی، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین پر میرا ٹھیکہ ہے، اس پورے دین کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے پاس ہے، جس کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ میرے پاس آئے. اور دین میں اجتہاد کا کانسیپٹ، اجماع کا کانسیپٹ، اور یہ تصور کہ پڑھے لکھے مسلمان دین کا علم حاصل کر کر اس دین کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، اس تصور سے اس کو الرجی ہے. اور انہوں نے امت کو جو زوال ہوا ہے پچھلے کئی سو سال سے، وہ زوال علماء کی وجہ سے ہوا ہے. یہ آرگنائز ریلیجن، کیونکہ دین میں کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص، آپ بھی اگر دین کا علم حاصل کرتے ہو اور تقوی پہ مقام پہ پہنچتے ہو، تو کل عالم دین کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، ایک امام مسجد کی حیثیت سے، یہ سارے رول آپ کرا سکتے ہو. کوئی خاص کیٹیگری آف پیپل اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیت میں ایسا نہیں ہے، ہندوؤں میں ایسا نہیں ہے. ہندوؤں میں صرف برہمن کلاس ہے کہ جو اپنا دین سیکھ سکتی ہے. عیسائیوں میں پادری ہے جو صرف اپنا دین سیکھ سکتا ہے. یہودیوں میں ربائز بن گئے جو اپنا دین سیکھ سکتے ہیں. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک راہ چلتے، ایک چرواہے کا لڑکا بھی ایک طرف وہ کمانڈر ان چیف بھی بن سکتا ہے، اور کمانڈر ان چیف کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہو سکتا ہے. تو آرگنائز ریلیجن جہاں پہ کریٹ ہوگا، وہ لوگ ایک ریولوشنری میسج کو ریزسٹ کریں گے. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام. اقبال نے بڑا سخت کرٹیسائز اس وقت بھی کیا تھا، اور اس وقت کے بھی تنگ نظر مولوی، خاص طور پہ کانگریسی مولوی جو کانگریس میں شامل تھے، اقبال کے جانی دشمن تھے. اور اسی طرح کی کیٹیگریز آج بھی ہم کو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے کیری آن. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. جیسا کہ ہمیں شو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اقبال کی مخالفت اور ساتھ میں آج کل ہم بھی رگڑے جا رہے ہیں، تو یہ کون کیٹیگریز ہیں؟ ہم نے ایک کیٹیگری ڈسکس کی تھی کہ جو مولانا، دیکھیے تنگ نظر مولوی، ہم علماء حق کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ عالم اس وقت بھی پاکستان جب بنا تھا تو اقبال کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اقبال کی عزت کرنے والے، ان کو رسپیکٹ کرنے والے علماء دین، علماء حق موجود تھے. مگر ایک بہت بڑی کیٹیگری ایسی تھی جمعیت علماء ہند کے یا کانگریسی مولوی کے، جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، اقبال کی مخالفت کی. علامہ اقبال نے شدید تنقید کی اپنی شاعری میں، ان کے اوپر باقاعدہ جنگ چلی ان مولویوں کے ساتھ اقبال کی. اور اقبال کے کلام میں وہ شعر انہوں نے چھاپے ان کے خلاف کہ جو وطنیت کی بنیاد پر، ایسے ایسے مولوی تھے کہ جو دین کو تابع کرتے تھے اور وطن کو ڈومینیٹ کرتے تھے، نیشنلزم پروموٹ کر رہے تھے. اس زمانے میں اسلام کے نام پہ نیشنلزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. اور انہی کانسیپٹ کی وجہ سے اقبال واز سو اسٹرانگلی اپوز ٹو دیز مولویز. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا پیوست زمین پہ تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاؤ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ملا کو تو انہوں نے کیڑے مکوڑوں درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا لے جا کے، وہ جو امت کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن جو علماء حق ہیں
ان کے بارے میں تو اقبال بڑی اعلیٰ رائے رکھتے ہیں کہ جو سٹینڈ لیتے ہیں کفر کے مقابلے پہ ہمیشہ مجدد الفسانی کو خاص طور پہ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ جنہوں نے اکبر بادشاہ کے فرعون کو لٹرلی وہ فرعونیت جو اختیار کر رہا تھا مجدد الفسانی نے اپنا تمام تر خطرہ لے کے اس کے سامنے سٹینڈ لیا اور دین کی حفاظت کی. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو اقبال کی مخالفت آج بھی ہماری مخالفت جو کرنے والے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کر رہے ہیں اور لوگ اقبال کی طرف جا رہے ہیں اور اقبال کے ریوائیو ہونے کی وجہ سے جو ڈائنامک کانسیپٹ دین کا آئے گا وہ فرسودہ تھکا ہوا بوسیدہ بور کانسیپٹ دین کا. اور ہوا یہی ہے کہ لوگ علماء کے پاس جانا بند کر دیے ہیں. پڑھے لکھا نوجوان طبقہ تو کم از کم نہیں جا رہا ہے. اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے کہ علماء نہ وہ زبان بات کرتے ہیں جس سے نوجوان ان کی بات سمجھتے ہیں, نہ وہ ریلیشن شپ ہے, نہ اسپرچل ریلیشن, نہ تعلق قائم کر سکے ہیں. وہ نتیجتاً ڈسکنیکٹ ہو گیا. نوجوان نسل کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے ریلیجیس اسکالرز باقی نہیں بچے ہیں. دوسری طرف اقبال کی مزاحمت کرنے والے, رجسٹ کرنے والے وہ تمام لوگ جو جدید دور کے لبرل, سیکولر, ویسٹرنائز لوگ جو سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہر دور میں جدید دور کے دہریے لوگ, وہ لوگ جن کے نزدیک اسلام, جن کے نزدیک اللہ کے رسول کی کانسیپٹ یہ ڈارک ایجز ہیں, پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج کے دور کا ماڈرن دور ہے, 21ویں صدی آ گئی ہے, آپ ابھی تک قرآن, رسول, سنت, شریعت کی بات کر رہے ہیں. واٹ نانسنس آر یو ٹاکنگ. ابھی تو دور ہے کیپٹلزم کا, کمیونزم کا, بینکنگ سسٹم کا. یہ وہ لوگ ذہنی معذور لوگ, مینٹلی ریٹارڈڈ, سکھ, جو ابھی تک اپنی غلامی سے نہیں نکل سکے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں تم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ریجیکٹ کر رہے ہو. تم سے بڑا ربش کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو, کائنات کو تخلیق کیا ہے, ہی ہیز گیون اے کوڈ آف لائف, ہی ہیز گیون, اس نے ایک ایسا امیزنگ ڈائنامک کانسیپٹ انسان کو زندگی گزارنے کا دیا, اور شاندار سویلائزیشن ہم ماضی میں بنا چکے ہیں اس کے اوپر. اور ایسی سویلائزیشن کی دنیا کے جدید دور کی تمام تہذیب کی بنیاد جو سائنس, ٹیکنالوجی, علم, سوشیولوجی اور سائنسز پہ رکھی گئی ہے وہ اسی اسلامی تہذیب نے رکھی ہے کہ جب وہ اپنے عروج پہ تھی. تو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے, شکست خوردہ لوگ. اور تیسری کیٹیگری براہ راست وہ لوگ ہیں کہ اقبال, جو فری میسنس کہیے آپ, ویسٹرن, بذات خود مغرب کے وہ لوگ کہیے, کفر کا وہ نظام کہ جس کو اقبال کی اذان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے فرعون کے دربار میں اس کے جادوگروں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا موسیٰ, کہ جو آپ کے بڑے ہونے کے بعد آپ کے پورے سسٹم کو چیلنج کرے گا. اور اس ایک بچے کے پیچھے فرعون نے کیا کیا تھا؟ لاکھوں بچے قتل کروا دیے. تو یہ جو فرعونک سسٹم ہے, دجال کا سسٹم ہمارے اس دنیا میں آج رائج اور قائم ہے, اس کو اقبال کی آئیڈیالوجی سے شدید آگ لگتی ہے. دے فیل موسٹ تھریٹنڈ بائی دا مین ہو برنگز نیو آئیڈیاز, اوریجنل آئیڈیاز. کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ بکریوں کی آبادی سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے, سارا دن ناچ گانے میں اور سارا دن اپنی دنیا میں نوکری گزارنے میں کس طرح مست ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک آدمی جو اندھیری رات میں چراغ جلا دیتا ہے, ہی از ویری ڈینجرس فار دیم. اقبال از دیٹ کیٹیگری. سو اقبال کی مخالفت اس زمانے سے ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو ذرا بھی ذہن, فکر, عقل, سمجھ, فراست رکھتے ہیں وہ اقبال کی مخالفت نہیں کریں گے. اور جو مخالفت کریں گے, مجھے اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ جن کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا, کیونکہ پاکستان بنانے کی مخالفت کرنے والے لوگ, وہ لوگ آج پاکستان میں ایسے اسکالرز موجود ہیں, علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. کین یو امیجن دس؟ آج وہ پاکستان میں بستے ہیں اور ابھی بھی پاکستان کے وجود کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پوری آئیڈیالوجی ہے یہ, اور شاید اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں. جو سارا فساد پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, جو خود کو حملے ہو رہے ہیں, جو تباہی بربادی مچی ہوئی ہے, کوئی تو ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے. دوسری بات ہے حکیم صاحب, میں یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ پاکستان کے حالات, آبویسلی یہ ایک ظاہرہ زرین چیز ہے کہ یہ اس طرح ایک جو لوز, جس کو کہتے ہیں نا لوز کولیشن آف آئیڈیالوجیز ہے, یعنی کہ کوئی ایک بریلوی ہے, ایک وہ ہے, آگے کوئی اور ہے, ادھر تھانویز ہیں, ادھر فضل اللہ گروپ ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں. آج کچھ دن پہلے جامعہ نعیمیہ کے وہ آج صبح سرفراز نعیمی صاحب کا وہ, کیونکہ انہوں نے بہت خلاف ان کے بات کی ہے یہ طالبان کے, اور یہ جو فنیٹکس ہیں جو کہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑا ہارڈ سٹانس انہوں نے لیا تھا. اور آبویسلی وہ لوگ, ان لوگوں کو انہوں نے اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے کہ ہو آر اگینسٹ اس, وہ ریلیجس اسی میں آ جائے, مے بی دیر اے ڈفرنٹ گروپ. تو اسی طرح مجھے بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اور میں بھی جو ہے شاید اس خطرے میں اب شامل ہو گئے ہیں کہ کیونکہ ہم اتنی کھلم کھلا یہ ظاہر زرین بات کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں,
تو شاید ہم بھی اس نیکسس کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یہ آئی ایم گیونگ ٹو مچ امپورٹنس ٹو مائی سیلف آلسو obviously, but you know what I'm trying to say, کہ concept, do you think it's there is any such idea? Ideologies and ideas are always threatening for the existing systems. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اور یہ انسانوں کو اس وقت ایلیمنیٹ کرتے ہیں جب وہ انسان کسی آئیڈیالوجی کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں, نمائندہ بن جاتے ہیں. اور آج کے دور میں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ تمام وہ مسلمان جو ایک ریڈیکل نیو آئیڈیالوجی لے کر نکلتے ہیں, جس میں فرقہ واریت نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, جس کے اندر مروبیت نہیں ہے, جس میں شرمساری نہیں ہے, جس کے اندر غیرت, عزت اور مسلمانوں کی ڈگنیٹی اور وقار کا پیغام ہے, وہ تمام لوگ ان کے لیے تھریٹننگ ہے, ان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں. آج پاکستان میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہیں کہ دیکھیے یہ ہر قوم کو اپنی تاریخ میں ایسے وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ. قوموں کی سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک 30 سال تک تاملز کے ساتھ لڑتا رہا. اس سے زیادہ خوریزی تاملز ٹائیگرز نے سری لنکا میں برپا کی. کسی ایک سری لنکن نے یہ نہیں کہا کہ سری لنکا ٹوٹ رہا ہے یا میں ہتھیار ڈال دینے چاہیے, یہ تامل سے کمپرومائز کر لینا چاہیے. جب تو دے اسٹینڈ, پوری زندگی چلائی انہوں نے, پوری زندگی کے معاملات کو چلایا اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اینڈ دے ریکیپچرڈ دیئر انٹائر کنٹری. ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں الحمدللہ, بہت مشکل وقت سے ہم ظاہر گزر رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹڈ. دہشت گرد سے اگر ہم ہوسٹیج ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو غیرت عزت کا پیغام اقبال ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ تو وہی کمپرومائز ہو گیا. کیونکہ اقبال کا بیسک پیغام یہی ہے کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. جو ہمارے بڑے تھے وہ سر کٹوا دیا کرتے تھے, سر جھکتا نہیں تھا. ان کے گھر, خاندان, بچے تباہ کروا دیے جاتے تھے, لیکن وہ سر جھکاتے نہیں تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. ایک شخص یہ کردار دکھا دے, یہ امت کھڑی ہو جائے گی. ابھی اس وقت یہی پرابلم آ رہا ہے نا کہ لوگ ڈر بھی بہت ہیں. اب جس طرح کہ آج کے دن میں 3 دھماکے ہوئے ہیں, ایک کراچی میں, ایک نوشہرہ میں, مسجد شہید کر دی گئی. تو اب لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ کوئی مسجد جانے کو تیار نہیں ہے. وہی جمعے کی پریئر پڑھنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں, 4 دفعہ سوچتے ہیں یار بڑی مسجد میں نہ جاؤ, ایسی مسجد میں جاؤ جہاں پہ 100 بندے کی جماعت ہوتی ہے. اسی مشکل وقت میں آدمی کا کیریکٹر نظر آتا ہے. یہاں کمپرومائز نہیں کرنا. وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ایز اے نیشن, ایز این انڈیویجل. This is where the character is. We're on a process of character building, and hopefully people like me will come on the other side stronger. And let's take a break, and we'll be back after that. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون لوگ, کیسے وہ لوگ ہیں, وہ کون کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم لوگوں کی مخالفت کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آج میں نے اور حکیم صاحب نے آپ کو براہ راست تھریٹن بھی کر دیا کہ either you're with us or against us. I mean, obviously we're not George Bush, but we're going to try to, make an impact. آج ہم اسرار خودی بھی تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے, and we were hoping کہ وہ تھوڑی سی اس کے اوپر اور لائٹ ڈالی جائے. آڈینس ایشو بات یہی ہے کہ جو کچھ ہم چینج لانا چاہتے ہیں یا کوئی انسان اپنے وجود میں یا اپنے آس پاس تبدیلی لانا چاہتا ہے, اس کے لیے اس سے پہلے اس کو اپنے وجود میں تبدیلی لانی ہے. ہو صداقت کے لیے مرنے کی جس میں تڑپ, جس دل میں تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اپنے آپ کو جانے تو صحیح انسان. تو اقبال کی بھی اگر آپ دی انٹائر ڈاکٹرن آف اقبال اگر آپ اس کو سامنے رکھو تو یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلی کتاب ہی اسرار خودی لکھی, دا سیکرٹس آف دا سیلف, اپنے آپ کو جانو. اس کے بعد کی کتاب جو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ, رموز بے خودی ہے. جس کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو وہ ایک کلیکٹو ڈاکٹرن ہے کہ پورا معاشرہ, ایک پوری تہذیب, ایک پوری سوسائٹی کس طرح اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہے اور عروج پہ جاتی ہے. یہ 2 ڈاکومنٹس بینچ مارک ہے. جب تک ان ڈاکومنٹس کو آپ نہیں سمجھو گے, نہ اقبال سمجھو گے, نہ اقبال کا پاکستان بنا سکیں گے ہم, نہ اقبال کے پاکستانی بنا سکیں گے آپ, نہ وہ ماڈریٹ مسلمان بنائیں گے کہ جو پوری دنیا کو تسخیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اقبال کے اس تصور کو, جو خودی کی بات وہ کرتے ہیں, کیونکہ کتاب بھی خودی ہے, فوکس بھی خودی ہے, مقصد بھی خودی ہے, اور انسان کے اپنے اندر ریوائول, اس انقلاب کو برپا کرنا ہے جو ایک انسان کے وجود میں ہے. تو دیکھیے اس پہ ہم کچھ اشعار جو ہیں, اور پورا ایک ڈاکٹرن ہے, پوری فلسفی ہے کہ جو اقبال معاشرے کا تجزیہ بھی کرتے ہیں, نوجوانوں کا کرتے ہیں, علماء کا کرتے ہیں, معاشرے کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کا علاج خودی کی روشنی میں دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ خودی کے بارے میں کہ نقطہ نورے کے نام او خودی است, نور کا ایک نقطہ جس کا نام خودی ہے. اب اس کو ہم زیر خاک ماں شرار زندگی است. اب یہ بڑی حیرت انگیز شعر ہے ان کا. وہ کہتے ہیں نور کا ایک نقطہ ہے جس کا نام خودی ہے, میرے اس جسم کے اندر, میری اس مٹی کے اندر وہ ایک چنگاری چھپی ہوئی ہے.
Now this is the most fascinating explanation of what khudi is. میرے وجود کے اندر ایک نور کا نقطہ ہے, ایک چنگاری ہے جو چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے عام طور پہ انسانوں کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ انسان اور اس کا جسم ایک روح, یہ دو الگ الگ اینٹیز ہیں, جسم ہے اور اس کی روح ہے. اقبال ایک حیرت انگیز تصور یہاں پر دیتے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح کے علاوہ بھی ایک تیسری طاقت موجود ہے, اور اس کو وہ خود ہی کہتے ہیں. مثال کے طور پر اقبال کا ایک شعر سنیے گا اور پھر ذرا اس پہ غور کیجئے. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, کیونکہ الجھن ہو جاتی ہے نا, ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جسم ہے اور ایک روح ہے اور تیسری کوئی ڈائمینشن نہیں ہے. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اقبال کے مطابق جو انسان کے وجود میں ایک تیسری, ایک سپیریئر فورس ہے جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نور کا ایک ٹکڑا ہے, نور کا ایک چنگاری ہے جو انسان کی خاک کے اندر پیوستہ ہے. یہ وہ چنگاری ہے کہ جو انسان کو اس کی تخلیق کرنے, ظاہری طور پہ جسم کی تخلیق کرنے سے پہلے فنفخت فیہ من روحی, جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی, اس تصور سے پہلے اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ امانت بخشی, وہ چنگاری بخشی, وہ طاقت بخشی کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنتا ہے, جس کی بنیاد پر انسان کو اختیار اور طاقت دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن فورسز اپنے اندر استعمال کر کے اس پوری کائنات میں وہ تبدیلی لا سکے جو اللہ کے خلیفہ کو زیب دیتی ہے. اللہ کا خلیفہ ہونا کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے, بہت بڑا سٹیٹس ہے. اور ہر انسان, ہر مسلمان ہے, بلکہ ہر انسان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہو. اس خلافت کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس خلافت کے قابل ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی, اپنی فورسز, اپنی طاقت آپ کو دیتا ہے. آپ قہاری, غفاری, قدوسی, جبروت ہو جاتے ہو. آپ کی مرضی سے, آپ کی نگاہ مرد مومن سے پھر تقدیریں بدلتی ہیں. پھر خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بتا تیری رضا کیا ہے, پھر یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم آپ کے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ساری فورسز اقبال جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ اپنے وجود میں اپنی خودی کو تلاش کرو کہ وہ چنگاری جو تمہارے وجود میں ہے, اگر تم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکے, پھر اگر تم دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو, اٹ از ناٹ پاسبل, یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن, پاسبل نہیں ہے. ریوائو کرو اپنے آپ کو پہلے. اور ہماری ملت کا, امت کا المیہ یہی ہے کہ ہر شخص ہر کام کرنا چاہتا ہے بغیر اپنے آپ کو جانے, بغیر ان فورسز کو استعمال کیے جو اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اور مجھے اور ہر شخص کو دی گئی ہیں. اینڈ دین ہی سیز کہ ہستی کا پیکر خودی کے آثار سے, تو جو کچھ دیکھتا ہے خودی ہی کے اسرار سے. تمہیں جو کچھ انسان, دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں, ایک سمپل سی مثال ہے, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں آپ. ایک ٹیلی ویژن کی مثال سے انسان کی ریئلٹی بڑی خوبصورت سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹیلی ویژن کی ایک باڈی ہے, ایک جسم ہے ٹیلی ویژن کا. اس ٹیلی ویژن کو آن کرنے کے لیے 220 وولٹ کا کرنٹ آپ پیچھے سے دیتے ہیں, آپ پلگ ان کرتے ہیں. لیکن پلگ کر کے آپ ٹیلی ویژن کو آن بھی کر دیں تو اس پر اسکرین پر کچھ نہیں آتا جب تک کہ کیبل کنیکشن نہ لگا ہوا ہو پیچھے سے. اب یہاں پر دو سافٹ ویئر سگنلز ہیں, ایک 220 وولٹ کا کرنٹ آ رہا ہے اور ایک اس کی کیبل سے جو سگنل آ رہا ہے, اور باقی اس کا جسم ہے, باڈی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں ایک جسم ہے انسان کا, اس کو زندہ کرنے کے لیے جو کرنٹ ہے وہ 220 وولٹ کا سگنل ہے جس کو روح کہتے ہیں. اور انسان کے اندر جو نظر آئے گا, جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کیبل ہے, وہ کنیکشن ہے, وہ کیبل ہے جو چینل چل رہا ہے اس کے اوپر. کبھی ابلیس کا چینل چلتا ہے, کبھی شیطان کا چلتا ہے, کبھی اس کے اوپر اللہ کے ولی کا چینل چلتا ہے. آپ چینل سوئچ کرتے جاتے ہیں نا, ٹیلی ویژن وہی رہتا ہے, 220 وولٹ کا سگنل وہی رہتا ہے, لیکن اس ٹیلی ویژن پہ چینل چینج ہو رہے ہیں, انفارمیشن چینج ہو رہی ہے. اور یہ وہ وقت انسان کے اندر جب نفس ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جب انسان اپنے نفس کے تحت, اس کی عقل کو نفس سے انرجی ملتی ہے, وہ شیطان سے سورسز اور انرجیز لینا شروع کرتا ہے, تو اسی جسم پہ, اسی روح کے ساتھ انسان ابلیس بن جاتا ہے, شیطان بن جاتا ہے. اور جب انسان اپنے اندر قلب کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اس کی انرجی سورسز کو, اس کی مینٹل فیکلٹیز کو, اس کے وجود کی فیکلٹیز کو, قلب سے انرجی ملنا شروع ہوتی ہے, تو اسی جسم میں, اسی روح کے ساتھ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب سمجھنا آسان ہو جائے گا بالکل کہ انسان اپنے وجود میں اس تھرڈ ڈائمینشن کو اگر نہ الجھن تو کھول کے کہہ دیں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن, نہ ٹیلی ویژن اصلیت ہے, نہ 220 وولٹ کا سگنل اصلیت ہے. جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, جو کیبل سے آ رہا ہے. یعنی انسان کے وجود میں جو قلب ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نور سے ریسیو کرتا ہے, اور جو نفس ہے جو شیطان سے ریسیو کرتا ہے, جس کو ڈومینیٹ کرو گے وہ بن جاؤ گے. ایک کال لیتے ہیں, بڑے ایک ڈیسپریٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں جی ڈاکٹر تقی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. زید احمد صاحب آپ کی بات پلیز, جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی
زاہد صاحب میں آپ سے یہ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ 60 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اس تقریباً 70 ہونے لگے اس ملک کو بنے ہوئے. جس بندے نے، جس ہستی نے اس کی آئیڈیالوجی دی تھی جس پہ ہم شو چلا رہے ہیں، میں آپ کو چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 60 سال میں کیا ہماری لیڈرشپ اس آئیڈیالوجی پہ اتری ہے یا ہیو وی فیلڈ ٹو فال انٹو دا کرائٹیریا آف دیٹ آئیڈیالوجی. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ آج کل ہماری قوم جو ہے وہ چند $100 کے لیے بک جاتی ہے. کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی آج تک انگریز عزت کرتا ہے. فرانس میں میوزیمز میں نے ان کی خود بس دیکھے ہیں، خود تصویریں دیکھی ہیں، یعنی کہ ان کو عزت دی گئی ہے. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق پیسہ تو لے گئے، لیکن آج لوگ ان کو کتنی بری نگاہ سے اور کتنے برے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. وہ ایک قوم کو جو ایک بچ سکتی تھی اس کو 90 سال کی غلامی میں دھکیل کے چلے گئے، جس غلامی سے آزادی بھی ملی، لیکن وی ہیو فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ فریڈم از. آج بھی ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں تو فرینڈلی میچ ہے. لیٹ می ریمائنڈ آور پیپل the sacrifices that our elder people had to pay for the Holocaust of the Jews is one thing. We forget to remind people of the Holocaust of Punjab and the rest of India that we had to face in 1947. If nations forget their past, they do not have any future. تھینک یو ویری مچ جی. بڑا زبردست سوال پوچھا ہے، بٹ اس سوال کا جواب ہم اس بریک کے بعد دیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ایک بڑی زبردست سوال پوچھا ایک صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا، میں جواب سننا چاہوں گا. کیا بتائیں گے آپ اس کا جواب؟ دیکھیے، آج جو ہماری امت، ہماری ملت، ہماری پاکستانی قوم اتنی تکلیف میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کو بھول گئے جس پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کو قائم کریں گے. اور یہ المیہ ہے، یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگی. یہ بات تو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آج ہم جس حال میں ہیں. لیکن ہم اس کو یہ مارجن بھی دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنایا تو اتنا ٹوٹا پھوٹا پاکستان تھا کہ 2-3 نسلیں لگ جاتی ہیں اس کو اس حال میں لانے کے لیے کہ آج اللہ کے فضل سے جو پوری دنیا ریسیشن میں ہے، پوری دنیا میں اکنامک کرائسس مچا ہوا ہے. پاکستان میں دیکھیے دولت کی ریل پیل اللہ کے فضل سے ایسی نظر آتی ہے. زمین کے خزانے جو اس ملک میں بھرے ہوئے ہیں، جو نوجوان نسل ہے اس قوم کی، پڑھے لکھے بچے اب بھوکے نہیں سوئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کو دیکھا ہوا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں. اور جس طرح ہمارے دوست نے پہلے بات کہی تھی کہ اس پاکستان کو بناتے ہوئے ہم نے جو 40-50 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دی ہیں، اب ہماری یہ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس سے خیانت نہیں کرے. اسی لیے اقبال آج ریوائیو کیا جا رہا ہے، بیکاز اقبال کو ریوائیو کیے بغیر، آپ اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کیے بغیر، اس غیرت کو، اس عزت کو، اس سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو حاصل کیے بغیر جس پر ہمارے بڑوں نے سٹینڈ لیا تھا. انگریزوں سے ایک طرف بات کی تھی اور ایک طرف ہندوؤں سے بات کی تھی، اور پھر ان کے جبڑوں سے اپنا ملک نکال کے، اپنی عزت نکال کے بچا کے پاکستان بنایا تھا. جب تک کہ وہ جذبہ جنون اور عشق آپ کے پاس دوبارہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس ملک کو عروج پہ نہیں لے جا سکو گے. اینڈ دس از دا میسج، دس از دا مشن دیٹ وی ہیو انڈر ٹیکنگ، دس از دا ریولیوشن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ اباؤٹ انشاءاللہ العزیز. سو یو سی، میر جعفر اور میر صادق آج بھی ہماری صفوں میں بہت ہیں. انہی کی وجہ سے آج یہ امت کو یہ آزمائشیں اور مشکلات ہیں. لیکن میر جعفر اور میر صادق جو ہیں یہ ہمارے حکمران، ہمارے سارے سر پہ بیٹھ گئے. حقیقت میں ہمارے حکمرانوں میں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی ہماری عزت اور آبرو ہمارے دشمنوں سے بیچتے ہیں. یہی وہ ہے کہ جو سودا کرنے والے لوگ، مہن فروختن و چرزا فروختن وطن بیچا اور کیا سستا بیچا، جو ان لوگوں کے اوپر صادق آتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم اپنا راستہ بنائیں گے. ہم ان سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. اس وقت بھی تھے غدار، ہمارے لیڈرز بھی غدار تھے، کانگریسی بھی تھے، علماء بھی ان میں کچھ تھے جو بک چکے تھے کانگریس کے ہاتھوں. اس کے باوجود جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے اپنا راستہ نکالا اور پاکستان حاصل کیا. مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، اور اقبال کا میسج ہی یہی ہے کہ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی جو ڈیفینیشن اقبال اپنی شاعری میں بار بار دیتے ہیں، دس از دا میسج دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو. حالات سے کیوں گھبراتے ہو یار؟ دنیا کی ہر زندہ قوم کے ساتھ یہ مشکل آتی ہے. لیکن اب سوال وہ یہی ہے کہ ہم زندہ قوموں کی طرح سٹینڈ لیتے ہیں یا بزدل، بے شرموں، بغیرتوں کی طرح ہتھیار ڈال کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور کل کوئی آ کے ہماری تقدیر تبدیل کرے. کوئی تقدیر ہماری تبدیل نہیں کرے گا، ہم خود کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. لیکن سر ایک بات میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں جو میں یوتھ، اپنے آپ کو تو خیر میں یوتھ نہیں کہتا، ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے، 40 کے قریب پہنچ جاؤں، لیکن جیسے میں ینگ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آئی سی اے لاٹ آف پیشن
lot of passion, lot of patriotism, lot of nationalism, which is kind of misguided also. They are misguided in their the fervor. علی یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ بڑی زبردست چیز ہے یہ, بڑی خوشائن چیز ہے. میں کسی سے ملتا ہوں اس کے خلاف, پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوں, وہ آپ کا سر نوچنے کو تیار ہوتا ہے. بلکہ آج ایک ای میل بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو پاکستانیوں نے آسلو سے بھیجی مجھے. تو وہ آبویسلی ان کے اندر ایک بہت بڑا زبردست جذبہ ہے جس کی آپ بات کو کریں. چینلائز کرنا ہے. یہی میں آپ سے سوال جو میرا نیکسٹ میں پہلے مجھے سوال کر دیجیے, مجھے پتا ہے وہ یہی سوال ہے کہ اس سارے جنون اور جذبے کی جو آپ بات کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے. جو خودی کی بات ہم کرتے ہیں بار بار, اور اقبال نے جو اس کا ایک تو آپ نے طریقہ کار ہم نے پہلے بھی شوز میں بتایا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور جو کہ اسلام کے پلرز ہیں. آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے تو آپ خودی کی طرف چلیں گے. پھر اس کی اور بھی ڈائمینشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ٹیل دس آڈینس جو ہمارے نوجوان ہیں, جس طرح کہ یہ اقبال فار ڈمیز, دس شو شوڈ بی کال اقبال فار ڈمیز, وہ اس طرح کی ٹیکسٹ بک آتی ہیں اس طرح کے اکنامکس فار ڈمیز, اور تو دس از ویئر ٹرائنگ ٹو کہ میرے جیسے بیوقوف لوگ بھی سمجھ سکیں. نہیں علی دیکھو, ہم نے جب شروع میں اسرار خودی کے حوالے سے, کیونکہ اقبال ہمارا ٹیکسٹ بک ہے, ہمارا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم لے کر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اقبال نے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی انقلاب یا ریولوشن یا سفر کی طرف چلنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو سیلف ریسپیکٹ چاہیے, خود ہی عزت, سیلف ریسپیکٹ. جو ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ سر نہیں جھکانا, کٹوا دینا, جھوٹ نہیں بولنا, کٹوا دینا, بھیک نہیں مانگنی, اپنا رزق خود کمانا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی. یہ تو دنیا میں چاہے کسی مسلک, کسی مذہب کا انسان ہو, اگر وہ کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو غیرت اور عزت تو پہلی چیز ہے, تاکہ کسی کے سامنے کچھ شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی بات میں. انسان بڑے بڑے غیر مسلموں نے, یعنی کاسٹرو کیوبا کا جو ہے اتنا سے چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ کے آگے سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے, وہ بھی غیرت مند آدمی ہے اپنی قوم کے لیے. تو غیرت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد شریعت کی پابندی جو اقبال نے پوری ڈیفینیشن میں بتائی. لیکن شریعت کی پہ پابندی کرنے سے بھی انسان کا قلب, انسان کی اسپرچل ڈائمینشن, اس کی خودی کی حفاظت نہیں ہوتی جب تک آگے کچھ سٹیپس ہیں جو اقبال بتاتے ہیں کہ ان کی حفاظت نہ کی جائے. اور یو ٹرائنگ ٹو سے کہ میئر ریچولز ول ناٹ ڈو اٹ. نو, ناٹ ایٹ آل. دین صرف ریچولز کا نام نہیں ہے. دین میں ایک بہت بڑا پہلو ہے تزکیہ کا, پیوریفیکیشن, تربیت, جس کے اندر انسان کی اسپرچولیٹی ڈیولپ کی جاتی ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں قرآن میں. پیوریفیکیشن وہ قلب کی صفائی, انسان کی اسپرچل ڈائمینشن. اور اس کے طریقہ اقبال کیا بتاتے ہیں خودی کی حفاظت کے لیے, وچ از فیسنیٹنگ, اینڈ ہی سیز اس کی بنیاد عشق اور محبت ہے. محبت کے بغیر خودی کی حفاظت اور تربیت نہیں ہوتی. اس طرح وہ پھر آگے بات کرتے ہیں. We're going to take a break. Once we come back, we're going to continue from right where we left. Welcome back. That's up without any delay. ہم جو بات کرتے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جو بات اقبال اپنی خودی کی حفاظت کی اسپرچل ڈائمینشن بتاتے ہیں, اس کا آغاز عشق رسول سے کرتے ہیں. واٹ ہی بلیوز از کہ جب تک انسان عشق نہ کرے, جنونی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا ایک روحانی اسپرچل تعلق نہ ہو, اس کی خودی کی حفاظت, خودی کی ڈیولپمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. پوری شاعری میں ہر بات کا اختتام اقبال کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے, جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا محمد بے رسانید خیش کہ دین ہما ہوا تاؤن ارسیدی تمام بول حبیس. حضور تک پہنچو کہ دین تمہارا وہی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے تو تم ابو لہب بھی کر رہے ہو. اور اقبال اتنا فیسنیٹنگ کانسیپٹ دیتے ہیں. اور صحابہ کی زندگی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین, اور صحابہ کی جو زندگیوں میں عشق رسول کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں, دے آر فنیٹیکل. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا. حضور کے پسینے مبارک سے لوگ لے کے خوشبو بناتے ہیں. حضور جب بال کٹواتے ہیں تو لوگ حضور کے بال مبارک, منہ مبارک سنبھال کے رکھ لیتے ہیں برکت کے لیے اپنے پاس. اپنی جان, مال, عزت, آبرو جس طرح قربان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور وہ ریچولز نہیں ہیں, یہ جینوئنلی وہ لوگ عشق میں گرفتار ہیں. دے آر فنیٹیکلی ان لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنا سب کچھ جس طرح قربان کرنے پہ تیار ہیں. جب تک کہ ادب اور عشق نہ ہو, انسان کی خودی ڈیولپ ہونا شروع, اس کی اسپرچل ڈائمینشن نہیں ڈیولپ ہوتی. ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے, بے ادب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق قائم نہیں کرتا, اس کی کوئی اسپرچل ڈائمینشن نہیں ہوتی. دس از دا موسٹ فنڈامنٹل لا. مشعل راہ بنانا ضروری ہو. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, جب تک ادب رسول نہ ہو, کیونکہ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ حضور کے آگے آواز اونچی نہیں کرو. اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بھی اونچی کر دی, تمہاری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم لوگوں کا یعنی اگر کوئی بھی شخص
اس سفر پہ چلنا چاہتا ہے یو نیڈ ٹو ہیو اے اسپرچل ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال ڈیفائنز دس ایز کہ جو خودی کی چنگاری ہے از محبت نہیں شود پائندہ تر, محبت سے یہ پائندہ ہو جاتی, چمک جاتی ہے, زندہ تر, سوزندہ تر, تابندہ تر. جب تک اس کو عشق اور محبت سے خودی انسان کے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, اس کا جوہر خودی سے نکھرتا ہے, پوشیدہ صلاحیتیں خودی سے ڈیولپ ہوتی ہیں. اور عاشقی سے عشق سیکھو, اپنے محبوب کو تلاش کرو, اور حضرت نوح علیہ السلام جیسی آنکھ اور ایوب علیہ السلام جیسا قلب لے کر آؤ. دیکھیے اقبال جو بات کرتے ہیں کہ جب تک عاشقی نہیں سیکھو گے, انبیاء جیسا قلب اور نگاہ نہیں لاؤ گے, حضور سے عشق نہیں کرو گے, تمہاری روحانی ڈائمنشن ڈیولپ نہیں ہوگی. اور باقی اس کے بعد ہم آئندہ بات کریں گے. آئندہ بات کریں گے. جیسا کہ یاد صاحب نے بھی کہا اور اقبال نے بھی کہا کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. وہ آزادی جو ہے انسان کو اپنے اندر سے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے, اپنی جو کفر کی جو چیزیں اپنے پر مسلط کرنی ہے ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. انشاءاللہ دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ اینڈ یو ول وٹنس دس. اینڈ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہماری فورس, ہماری فوج میں, ہمارے ہم سے پیار کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت ساری آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں. پلیز کیپ دم رولنگ سو وی نو وی آر ناٹ الون ان دس وار, اینڈ دس وار مسٹ بی فought on this battleground right here in our home ground, and this revolution will be televised.